بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے عمران خان اور جنرل عاصم منیر کی خبر رکھیں گے۔ دوسری خبر آپ کے سامنے سینیٹر مشتاق احمد کی خبر رکھیں گے کہ انہوں نے عمران خان اور جنرل عاصم منیر کے جو جنرل عاصم منیر کے بیان کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور نورین خان کی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسرا آپ کے سامنے جو بنیر میں جو سیلاب سے متاثرین افراد اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور نے جو متاثرین کے لیے بڑے اعلانات کیے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے جو خبر رکھیں گے وہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے کل ایک بیان دیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ اگر اس پر جو پی ٹی غالباً ان کا جو ہے نا جو تجزیہ کار کہتے ہیں، غالباً ان کا اشارہ جو ہے نا پورا اشارہ ان کا پی ٹی آئی کی طرف تھا اور عمران خان کی طرف تھا۔ عاصم منیر کہتے ہیں کہ سیاسی مصلحت سچے دل سے معافی مانگنے سے مکمل ہوں گے۔ جو اگر سیاسی جو مسئلے مسائل ہے وہ اگر سچے دل سے اگر معافی مانگے تو اس پر جو ہے نا ختم ہو سکتے ہیں۔ آرمی چیف اس بیان کے بعد کافی لوگوں نے اپنے تجزیے دیے، لیکن جو اس پہ اہم تجزیہ جو سینیٹر ہے مشتاق احمد، انہوں نے ایک خاص تجزیہ دیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ مشتاق احمد کہتے ہیں کہ معافی کس سے؟ معافی مانگنے سے اگر صرف سیاسی معاملات مکمل ہوتے بلکہ معافی مانگنے سے اگر الیکشن کے بارے میں جو الیکشن جو چوری کیا پی ٹی آئی کا اگر وہ واپس ہو سکتے ہیں، اور وزارت عظمیٰ کا جو وزارت عظمیٰ ہے وہ اگر دوبارہ جو ہے نا اگر پی ٹی آئی کو مل سکتی ہے، یا پی ٹی آئی کا تو خیر انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن اگر وہ کہتے ہیں اگر جس کا الیکشن چوری ہوا ہے اور اس کو وزارت عظمیٰ اگر دوبارہ مل سکتی ہے تو جو مشتاق احمد نے بات کی اگر ڈیل اگر چاہتے ہو تو وہ جے ایچ کیو سے ہوگا۔ تو دوسری جانب سہیل وڑائچ نے ایک اہم ٹویٹ کی ہے جو عاصم منیر کے اس بیان کے بعد جو ہے نا کافی جو ہے نا ایک اچھا اور مثبت ٹویٹ جو کیا ہے، اچھا تو نہیں کہہ سکتے لیکن جو سہیل وڑائچ نے کیا ہے جس کو کافی آج کل کچھ لوگ اس کے اپنے ٹویٹ کو سراہتے ہیں تو دوسری جانب ان کو کافی تنقید کر بھی نشانہ بناتے ہیں۔ تو اب انہوں نے ایک نیا ٹویٹ کیا، آج جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے 5 منٹ پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیئر خان یعنی پیارے خان، آپ تو بار بار کہتے تھے کہ یو ٹرن اچھا ہوتا ہے، اب ایک بار ملک کے خاطر یو ٹرن لے کر اور معافی مانگ لے۔ انتخابات تو چپکے سے ہو جاتے ہیں، اور جو بھی انتخابات میں جو دھاندلی ہوتی ہے تو چپکے سے ہو جاتی ہے، لیکن آپ ہر چیز پر جو ہے یو ٹرن لیتے تھے، اب ملک کے خاطر اس بات پر بھی یو ٹرن لے لو۔ یو ٹرن سے مراد ان کا سارا اشارہ یہ تھا کہ اگر عمران خان یو ٹرن لے اور واضح طور پر یہ پیغام جاری کرے کہ میں اب ہر چیز پر 9 مئی کے کیسز یا دیگر کیسز پر میں پورے قوم سے اور خصوصی جو حکومت سے ان سے اور جنرل عاصم منیر سے معافی مانگ رہا ہوں۔ تو یہ سارا جنا سہیل وڑائچ نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ اپنے تجزیہ دیا۔ انہوں نے یہ یاد رہے کہ کل انہوں نے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی ہے، ان کے اندرونی کہانی تو سامنے نہیں آ سکی، لیکن آرمی چیف کی ملاقات کے بعد یہ ٹویٹ پر ٹویٹ کی جا رہا ہے عمران خان کے خلاف۔ اگلی خبر آپ کے سامنے بنیر سے رکھتے ہیں۔ جو بنیر میں جو بھی صورتحال ہے وہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے حکومت نے کافی بڑے اقدامات اٹھائے، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور نے بھی کافی جو ہے نا اہم اقدامات اٹھائے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم فی جو ہے نا جس گھر میں ہلاکتیں ہوئے تو 20 لاکھ روپے دیں گے، اور جو بنیر میں جو بھی تباہی مچی ہے تو اس پر جو ہے نا جو بھی گھرانے جو ہے نا وہاں پہ ٹوٹے گرے گھر تو سیلاب سے جو متاثرین ہیں ان کی جو ہے نا بھرپور مدد کریں گے۔ تو دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اگر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور نے اگر یہ کام کر دکھائے جو انہوں نے وعدے کیے، جو قوم کے ساتھ انہوں نے وعدے کیے، اور یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے نا جو بیرسٹر گوہر ہے وہ بھی جو ہے نا سیلاب زدگان جو جگہ ہے وہاں پہ بھی جو ہے نا لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ کل میں نے آپ کو لوگ میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے جو بیرسٹر گوہر ہے وہ آپ دیدہ ہوئے وہاں کی صورتحال لے کر۔ ابھی ایک تازہ خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ شانتانہ گلزار بھی وہاں پہنچ چکی ہے اور صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے۔ تو اگر یہ جو اپنا ہمارا تجزیہ یہ اگر اس طریقے سے اگر پی ٹی آئی اگر اس طریقے سے جس انہوں نے بیانات دیے اور جس چیزوں کا وہ دعویٰ کرتی ہے، اگر آنے والے وقتوں میں اگر اس کام پر عمل کرے تو پی ٹی آئی کو پاکستان میں سب سے نمبر 1 قرار دیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی کسی نے جو ہے نا اس طریقے سے دعوے یا سیلاب سے متاثرین کے لیے اس طریقے سے اقدامات نہیں اٹھائے جس طریقے سے علی امین گنڈپور نے یہ ایسے اقدامات اٹھائے۔ اس کو علی امین گنڈپور کی اس اقدامات کو تو ہم لوگ سراہتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ اس بات پر قائم رہتے یا نہیں رہتے۔ یہ سارا تباہی دیکھ کر دل تو خون کے آنسور ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ایک استہ بستہ جو ہے نا پورا شہر کو ایک ہی جو ہے نا کچھ منٹوں میں جو ہے نا ان کو غائب کر دیا گیا ہے، لیکن کافی دردناک کہانیاں ہیں یہ۔ تو اللہ جو ہے نا
جو وہاں کے متاثرین ہیں ان کو اللہ صبر و جمیل دے، جس کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اتنی زیادہ۔ ابھی جو بریکنگ نیوز چل رہی تھی جس میں کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ابھی بنیر میں جو ہلاکتیں ہوئی 300 سے زائد ہے، لیکن اب دل تک وہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنی مزید ہلاکتیں ہوئی ہے، لیکن 300 سے تجاوز ہے ہلاکتیں، جو وہاں کے لوگ جو نا جو ریلے میں جو شہید ہوئے، جن کے مکانات ٹوٹے۔ ابھی ایک گھر کا ہم لوگ جو کافی اچھا گھر بنا ہوا تھا وہ بھی یہ کیسے ٹوٹتا ہے، وہ لوگوں کے جن کے اپنے گھر ہیں جو گھر سے نکلتے ریلے کی صورت میں جو الرٹ جاری ہوا ہے، اس کے بعد سے جس لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، تو کافی جو ہے نا غمزدہ ہے لوگ وہاں کے، تو وہاں کے متاثرین۔ تو دوسری جانب اگر یہ لوگ اس سے پہلے جو بھی ایسے کوئی حادثات ہوتے تھے تو حکومت ایسا کرتی تھی کہ جو باہر سے جو فنڈ ملتے تھے، جو ملک کے اندر سے جو فنڈ وغیرہ ملتے تھے، تو اس سے منسٹر کھا جاتے تھے۔ تو دیکھتے اگر علی امین گنڈا پور نے جس طریقے سے اپنے بیانات دیے اور جس طریقے سے انہوں نے کافی اچھے بیانات دیے کہ ہم لوگ بھرپور مدد کر دیں گے، اور انتظامیہ کو بھی ہائی الرٹ کیا گیا ہے، تو اگر اس انتظامات کو اگر دیکھا جائے جس طریقے سے علی امین گنڈا پور نے وعدے کیے، اگر اس وعدوں پہ اگر وہ اچھے اترتے اور کوشش کرتے ہیں، تو کافی جو ہے نا پی ٹی آئی کو اس میں مقبولیت رہے گی، اور مزید مقبولیت رہے گی۔ وہ پی ٹی آئی کی پہلے سے اتنی مقبولیت ہے، لیکن مزید ان کی مقبولیت رہے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ علی امین گنڈا پور اب کیا کرتے ہیں۔ رات گئے علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر نے بھی میڈیا سے گفتگو کی، وہاں کے علاقہ مکینوں نے سے بھی جو ہے نا گفتگو کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس پر جلدی جو ہے نا، جیسی بارشوں کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ مزید جو بارشیں ہو رہی ہے، بوندا باندی ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں ریسکیو اہلکاروں کو جو ہے نا آپریشن کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے اور مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اللہ جو ہے نا رحم کرے اپنا۔ تو دوسری جانب علی امین گنڈا پور نے انہوں نے بھی جو ہے نا وہاں کے علاقہ مکینوں سے متاثرین سے گفتگو کی، تو دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے وہاں کے لوگوں کے لیے خیمے اور ان چیزوں کا بھی جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھجوائیں گے۔ دوسرے جو ریسکیو ٹیمیں ہیں ان کو بھی الرٹ کرنے کی جو ہے نا وفاقی حکومت کی طرف سے الرٹ جاری کیا گیا کہ وہ الرٹ رہے اور ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رہے۔ تو دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اب اس وقت جو سب سے زیادہ جو وہاں کے لوگوں کو ضرورت ہے وہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور جو وہاں خیمے ان چیزوں کی ضرورت ہے، وہاں پر جو وہاں کے متاثرین کو زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ تو دوسری جانب اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو کس طریقے سے بلوچستان میں آپریشن ہو رہا ہے، جو نیٹ وغیرہ سروس بند ہے، تو دوسری جانب خیبر پختونخوا میں بھی جو آپریشن چل رہا تھا کئی علاقوں میں، وہاں الگ فستائیت اور ان چیزیں ہو رہی ہے۔ تو اس طرف اگر دیکھا جائے تو اس طرف ایک الگ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اللہ ملک پاکستان پر رحم کرے، اور اگر جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس اگر وسائل ہے، جس کے پاس اگر ملک کا طاقت ہے، اللہ کرے کہ وہ سمجھ جیسا اوش کے ناخن لے اور سب چیزوں پر جو ہے اچھی طریقے سے سب چیزوں کو دیکھیں، تاکہ آنے والے نسل کو اور آنے والے لوگوں کو اور جو آنے والے جو بچے ہیں ان کو جو ہے نا اچھا ماحول اور اچھی چیز ملے۔ یاد رہے کہ سوشل میڈیا تو ایک ایسی چیز ہے جس پر جو ہے نا کافی لوگ اچھا بھی لوگوں کو بولتے ہیں، برا بھی لوگوں کو بولتے ہیں، تو اس پر جو اچھا کہنے والے جو جس طریقے سے کوئی بھی ایسا اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اچھا سراہتے، اور جو برا کام کرتے تو اس پر تنقید کرتے۔ تو اللہ رحم کرے ایسے لوگوں کا۔ ایک طرف سے یہ مشکلات ہیں ملک پر، تو دوسری جانب لوگ کہتے ہیں اگر ان کو باہر سے فنڈ ملا گیا تو یہ لوگ کھا جائیں گے، تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب کراچی میں بھی ایک نیا الرٹ جاری کر دیا کہ کراچی میں بھی اب ایسی بارشوں کی پیشگوئی کر دی گئی ہے، تو اللہ کراچی پہ بھی رحم کرے، اور ہماری دعائیں جو ہے نا سیلاب متاثرین کے ساتھ ہے، اللہ ان کی مدد کرے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ کا حامی و ناصر ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔